أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ السلام علیکم پیارے اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور آپ سب کو نیک اور بعمل زندگی گزارنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ۔ آج ہمارا لیسن ہے چیپٹر نمبر 1 کے شارٹ آنسرس ہیں۔ کل 17 شارٹ آنسرس کیے تھے، آج 18 سے ہم لوگ جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے۔ آج فرسٹ جو کویسچن ہے وہ ہے تعلیم جسمانی سے جسمانی اہلیت میں کیسے اضافہ ہوتا ہے۔ تعلیم جسمانی کا سب سے پہلا اور بنیادی مقصد فرد کی جسمانی اہلیت میں اضافہ کرنا ہے تاکہ وہ تمام زندگی خوش و خرم طریقے سے گزار سکے۔ تعلیم جسمانی کی سرگرمیاں اور منظم پروگرام فرد کی جسمانی نشوونما ترقی کا کام کرتے ہیں۔ جسمانی ترقی کے ساتھ انسان کے اندرونی تمام نظام بہتر طور پر کام سر انجام دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھرتی، رفتار، طاقت، توازن اور جسمانی کنٹرول میں ترقی تعلیم جسمانی کی سرگرمیوں کی مرہون منت ہے۔ یعنی اس میں یہ بتایا گیا کہ جو فزیکل ایجوکیشن کا سب سے پہلا اور بنیادی مقصد ہے وہ فرد کی جسمانی طاقت میں اضافہ کرنا ہے، یعنی اس کو ایک اچھی لائف سٹائل کی طرف لے کے آنا ہے تاکہ وہ اپنی زندگی کو بہت اچھے طریقے سے گزار سکے۔ نیکسٹ کویسچن ہے تعلیم جسمانی اور اسلام کا آپس میں تعلق مختصر تحریر کیجیے۔ ٹھیک ہے، اس کا آنسر ہے کہ اسلامی معاشرے میں ہر فرد کی ذہنی، جسمانی، سماجی اور عملی زندگی کی تمام تر ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے ایک خاص حدود میں رہ کر سرگرمیوں کے ذریعے تربیت دی جاتی ہے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ تمام اسلامی عبادات میں حرکت ایک اہم جزو ہے۔ دوران نماز قیام، رکوع، سجدہ، مقدہ کی مخصوص حرکات کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے۔ اسلام اور تعلیم جسمانی کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ آپ اپنی نماز کو اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں ایگزامپل میں نماز لکھا ہے کہ اس میں قیام، رکوع، سجدہ، مقدہ، اس سب حرکات کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ قیام میں اگر ہم فزیکلی فٹ ہیں تو ہم قیام بھی لمبا کر سکتے ہیں۔ رکوع ہم بہتر تبھی کر سکتے ہیں اگر ہم فزیکلی فٹ ہیں، ہم اس رکوع کو پراپر طریقے سے اس کو مکمل طور پر ادا کر سکتے ہیں۔ سجدہ بھی ہم تبھی ادا کر سکتے ہیں جب ہم فزیکلی فٹ ہیں، نہیں تو اگر بیمار ہیں یا کوئی بھی ایسی حالت ہے تو ہم لوگ سجدہ نہیں کریں گے، ہم بیٹھ کے نماز پڑھیں گے۔ تو اس لیے لکھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے، یعنی اپنی عبادات میں بھی اس سے زیادہ اچھا ہو سکتا ہے جو کمزور ہوتا ہے اس سے۔ اور ایک بہت گہرا تعلق ہے اسلام کا اور تعلیم جسمانی کا۔ ہر فرد کا جو ذہنی ہے، جو مینٹلی ڈیولپمنٹ ہے، جسمانی فزیکلی جو گروتھ ہے، سماجی ہمارا جو سوشلی سیٹ اپ ہے اور عملی تمام زندگیوں کو پورا کرنے کے لیے خاص حدود میں رہ کر سرگرمیوں کے ذریعے تربیت دی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ کویسچن ہے تعلیم جسمانی سے قائدانہ صلاحیتیں کیسے پیدا ہوتی ہیں۔ قائدانہ صلاحیتیں ہوتی ہیں ہمارا جو ایک ہمارے اندر ایسی صلاحیتیں ہیں جو چھپی ہوئی ہیں، یا ہم مانیٹر کر سکتے ہیں کلاس کو ایز کیپٹن، جو کسی چیز کو لے کے، کسی گیم کو یا کسی ٹیم کو لے کے چل سکتے ہیں، وہ ساری صلاحیتیں جو ہمیں کھل کر پتہ چلتی ہیں۔ تعلیم جسمانی کے سرگرمیوں میں حصہ لینے سے فرد کی نہ صرف جھجک دور ہوتی ہے بلکہ اس میں خوف و ہراس دور ہونے کے ساتھ ساتھ قائدانہ صلاحیتیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ فرد کو پوری صلاحیتیں استعمال کرنے اور جوہر دکھانے کے مواقع فراہم کرتی ہے۔ ٹیموں کی قیادت کرنے سے قائدانہ صلاحیتیں اجاگر ہوتی ہیں۔ فرد کی جب جھجک دور ہو جاتی ہے تو آٹومیٹکلی جو اس کا خوف و ہراس ختم ہو جاتا ہے۔ جب یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی تو اس کی جو صلاحیتیں ہیں وہ پتہ باہر نکل آئیں گی، اس کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی، اس کو چیزوں کو لے کر چلنے میں آسانی ہوگی، اس کے لیے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کھلتی جائیں گی، اس کا دماغ بہتر طور پر کام کرے گا۔ خوف و ہراس جو ہے نا وہ آپ کی مینٹل گروتھ کے لیے بہتر نہیں ہے، وہ آپ کی مینٹل گروتھ کو زنگ لگا دیتا ہے۔ تو یہ زنگ جو ہے وہ فزیکل ایکٹیویٹیز جو ہے وہ ختم کر دیتی ہیں، تو اس کو یعنی خوف و ہراس یہ سارا زنگ ہٹا دے گا۔ تو اس خوف و ہراس کو جو ہے وہ قائدانہ صلاحیتیں آگے نہیں آنے دیتی، یہ خوف و ہراس پیچھے رہ جاتا ہے، پھر قائدانہ صلاحیتیں جو ہیں وہ انسان اپنی بہتر طور پر دکھاتا ہے، اور ٹیم آپ کی بہتر طور پر ورک کرتی ہے۔ جب آپ اچھے فیصلے کرنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں نا تو آپ کی ٹیم کے جیتنے کے مواقع بھی بڑھ جاتے ہیں۔
नेक्स्ट है इंसानी जिस्म पर मुज़र असरात के नाम लिखिए। इंसानी जिस्म पर जो फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ के ना होने की वजह से जो असरात हैं वो ये हैं कि जिस्मानी मशक्क़त में कमी हुई है, ज़िम्मेदारियों में इज़ाफ़ा हो गया है, कुदरती नशोनुमा में कमी है, ज़हनी इंतशार है। इसके अलावा बहुत सारे जो इसके नुकसानात हैं वो हैं, सर बीमारियों का शिकार हो रहा है, जैसे कि जिस्मानी मशक्क़त में कमी कि हम फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ जो है उसमें कम है, हम बैठकर काम करने को ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं निस्बत उठ के। हमने तो ग्लास पानी का भी पीना होता है, हम किसी का आसरा ढूँढ रहे होते हैं कि चलें जी वो आएगा तो चले पानी पिला देगा। चाय तक हम अपनी खुद उठ के नहीं बना सकते। ज़िम्मेदारियों में इज़ाफ़ा इस तरह हो गया है कि आबादियाँ बढ़ रही हैं, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ जो है वो ख़त्म हो रही हैं। तो घर वर एक चलाने वाले बंदे के लिए ज़िम्मेदारियों में इज़ाफ़ा हो गया। हर बंदा कमाने की दौड़ में लग गया है। फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ जो है वो ज़ीरो हो गई हैं। इसकी वजह से कुदरती नशोनुमा में ऑटोमेटिकली कमी हो गई है। कुदरती नशोनुमा जो इंसान की अल्लाह ताला ने रखी थी वो ख़त्म होती जा रही है। कुदरती नशोनुमा जो है मतलब पहले टाइम में हाइट्स ज़्यादा हुआ करती थी। मोस्टली बच्चों की या लड़कियों की हाइट ज़्यादा होती थी। अब हाइट जो है वो कम होना शुरू हो गई है। फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ ज़ीरो हो गई हैं। पहले हमारे बड़े जो खेतों में काम करते थे उनकी डाइट्स भी बहुत अच्छी थी, उसी हिसाब से थी। तो लेकिन अब उस हिसाब से ना तो डाइट्स हैं और ना ही हमारे एक्टिविटीज़ हैं। हम लोग जो है वो मोबाइल को ज़्यादा टाइम देते हैं निस्बतन उठ के कि हम कोई एक्टिविटी कर लें, मतलब कि अपनी इबादत पर भी कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। हम रात का ड्रामा तो देख सकते हैं लेकिन नमाज़ नहीं पढ़ेंगे हम लोग। हालांकि वो सबसे एक अच्छी एक्सरसाइज भी है नमाज, और अल्लाह ताला ने उसको फ़र्ज़ भी किया हम पर। लेकिन हम लोग नमाज को प्रेफर नहीं करेंगे, मोबाइल को प्रेफर ज़रूर करेंगे। हम सोते हुए लेटे हुए मोबाइल तो ज़रूर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उठकर जो है वो नमाज़ पढ़ने को कभी प्रेफर नहीं करेंगे। मोस्टली लोग जो है वो फजर की नमाज़ छोड़ देते हैं। वो इसलिए छोड़ देते हैं कि उठ नहीं जाता, आँख नहीं खुली। रात को मोबाइल इतना लेट तक यूज़ करेंगे तो आँख कैसे खुलेगी? तो हमारी जो नशोनुमा है वो ऑटोमेटिकली जो है वो बेहतर नहीं है, वो बहुत तनज़्ज़ुली की का शिकार होती जा रही है। नेक्स्ट है ज़हनी इंतशार। जब हमारे पास करने को ही कुछ नहीं है, हम लोग ऑलमोस्ट फ्री रहते हैं, जैसे अब छुट्टियां हैं तो मोबाइल का इस्तेमाल ऑलमोस्ट ज़्यादा हो जाएगा सब लोगों का। और करने के लिए साथ में जो एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कुछ लोग बच्चे सीख लेते हैं, कंप्यूटर कोर्सेज कर लेते हैं, ऐसे कोर्सेज की तरफ शायद कोई कम लोग जाएं और घर पे बैठ कर ज़हनी इंतशार का शिकार होते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तलीम जस्मानी आम तलीम का हिस्सा है, मुख्तसर वजाहत कीजिए। यानी तलीम जस्मानी आम तलीम का हिस्सा कैसे हो सकती है, उसकी वजाहत करनी है हमने। तलीम जस्मानी तलीम का हिस्सा है, जस्मानी सरगर्मी में हिस्सा लेने से जहनी और तलीम जस्मानी के मकासद भी पूरे होते हैं। तलीम जस्मानी की सरगर्मियाँ तलीमी प्रोग्राम का ज़रूरी और अहम जुज़ करार दी गई हैं, बल्कि इसका दायरा कर और मकासद भी मुतय्यन किए गए हैं। तलीम जस्मानी है तलीम का ही हिस्सा, लेकिन इसमें जो फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ हैं वो इसको उससे जो है वो ज़हनी मकासद भी पूरे होते हैं, जिस्मानी मकासद भी पूरे होते हैं और तालीमी मकासद भी पूरे होते हैं। यानी हम एक प्रैक्टिकल के ज़रिए सब कुछ सीख सकते हैं जो हम बैठ कर नहीं सीख सकते। हम प्रैक्टिकल से वो ज़्यादा सीखते हैं निस्बतन उसके जो हमने क्लासरूम में पढ़ा या जो टीचर ने सिखाया, उसकी बजाय हम जब ग्राउंड में जाएँगे तो हमें वो मेजरमेंट्स भी ज़्यादा अच्छी समझ आएँगी जो वहाँ बुक पर लिखी गई हैं। हमें हमने सर्विस किसी चीज़ की कैसे करनी है, यानी एक प्रॉपर जो चीज़ है उस तलीम के सारे मकासद जो है वो फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ के ज़रिए पूरे हो जाएँगे। इसलिए ये जो है इनका इसका चोली दामन का साथ है तलीम जिस्मानी का और आम तलीम का। इसलिए जो है तलीम जिस्मानी की सरगर्मियाँ तलीमी प्रोग्राम का ज़रूरी और अहम जुज़ करार दी गई हैं, बल्कि इसका दायरा कार और अगराज़ मकासद भी मुतय्यन की गई है। यानी इससे हमने सीखना क्या है, इसकी जो वुसअत है वो कितनी है, सब कुछ जो है वो मुतय्यन किया गया है। इसीलिए इसको देखते हुए तलीम जिस्मानी को बाकी सब्जेक्ट्स के साथ कॉम्बिनेशंस में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 22 क्वेश्चंस हो गए हैं हमारे। 23rd क्वेश्चन है तलीम जिस्मानी की सरगर्मियाँ ज़हनी नशोनुमा पर असरअंदाज होती हैं, मुख्तसर वजाहत करनी है। तलीम जिस्मानी की सरगर्मियाँ फ़र्द की ज़हनी सलाहियतों को बेहतरीन अंदाज में परवान चढ़ाती हैं। तलीम जिस्मानी का अहम मकसद जिस्मानी क़ुव्वतों को परवान चढ़ाने के साथ साथ ज़हनी सलाहियतों को उजागर करना है। तलीम जिस्मानी की हरकत ज़हनी नशोनुमा का ज़रिया है, जिससे फ़र्द में क़ुव्वत मुशाहिदा, जुस्तजू और तजस्सुस पसंदी की आदत पैदा होती हैं।
تعلیم جسمانی کی سرگرمیوں سے نا فرد کی جو ذہنی صلاحیتیں ہیں وہ بہت اچھے طریقے میں پروان چڑھتی ہیں۔ اس کے ساتھ ذہنی صلاحیتیں بھی پروان چڑھتی ہیں، اس کے علاوہ جسمانی قوتیں بھی جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ انسان کی ڈیولپ ہوتی ہیں، نظر آتی ہیں۔ حرکات جو ہے وہ ذہنی نشو و نما کا ذریعہ ہیں۔ تو جب ہم حرکت کرتے ہیں یا کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو ہم اس چیز کے پریکٹیکل، اگر ہم سپوز کریں کہ آپ نے کوئی گیم پڑھی ہے، آپ نے اس کو سمجھنا ہے، تو یعنی آپ کو نے اپنے فرض کر لیں آپ نے بیڈمنٹن کا فرسٹ پیج پڑھ لیا لیکن آپ کو سمجھ نہیں آئی، تو آپ کوشش کریں گے کہ جی اب ہم نے بیڈمنٹن کو پڑھنا ہے، ہم نے رکھ تو لی ہے بک لیکن اب ہم پریکٹیکلی بھی تو اس کو لے کے چلنا ہے، تو ہم کوشش کریں گے کہ جو سبجیکٹ ہم پڑھ رہے ہیں اس پہ ہم ریسرچ کریں۔ آپ گھر جائیں گے، آپ بک کھولیں گے، ٹیچر نے پڑھایا تھا سمجھ نہیں آئی تو لیکن ہم اس کو پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ریسرچ کریں گے کہ بیڈمنٹن ہے کیا چیز، کہاں سے آئی، کہاں سے سٹارٹ ہوئی، اس کے پیچھے کیا ریسرچ تھی، کیا کہاں کیوں کھیلنا لوگوں نے سٹارٹ کیا، کیسے کھیلا، اس کی میجرمنٹس کیا ہیں۔ تو اس کی وجہ سے انسان کی جو ذہنی صلاحیتیں نا بہت اچھے طریقے سے کام کرتی ہیں۔ انسان جو ہے وہ جاننا چاہتا ہے، وہ چیزوں کو بہتر طور پر لے کر چلنا چاہتا ہے، اس کا جو مینٹل لیول ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے، وہ چیزوں کے بارے میں ریسرچ زیادہ کرتا ہے، اس کی جو یہ عادات ہیں نا یہ پھر مکمل طور پہ پھر ڈیولپ ہو جاتی ہیں اور ان میں کنسسٹنسی بھی آ جاتی ہے، یعنی یہ مستقل ہو جاتی ہیں، وہ چیزوں کے بارے میں کو مسلسل غور سے اور سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسے آپ لوگوں نے آپ فزیکل ایجوکیشن کا سبجیکٹ رکھا، آپ میں سے موسٹلی بچوں نے اس کو 10th کلاس میں نہیں پڑھا ہوگا، جن بچوں نے پڑھا ان کے لیے یہ آسان ہے تھوڑا سا، نہیں تو لوگوں نے یہی کہا ہوگا کہ آسان سبجیکٹ ہے اس کو رکھ لیں، حالانکہ یہ اتنا بھی آسان نہیں ہے۔ اس میں جو سبجیکٹ ہے پریکٹیکل پورشن ہے وہ زیادہ ٹائم لیتا ہے اور سمجھ کر پڑھنے والا پورشن ہے۔ اس کے علاوہ کافی سارے جو انسانی جسم میں 11 نظام کام کر رہے ہیں وہ بھی تقریباً سائنس ہے ساری، تو وہ سمجھ کر پڑھنے والی چیزیں ہیں۔ تو رٹا تو ہم لوگ نہیں لگا سکتے جب تک ہم اس کو پڑھیں گے نہیں سوچ سمجھ کر، یا اس کو آپ ریسرچ نہیں کریں گے تو آپ اس کو بہتر طریقے سے نہیں پڑھ سکتے۔ نیکسٹ کویسچن ہے کالجوں میں تعلیم جسمانی کی کیا اہمیت ہے، مختصر وضاحت کریں۔ تعلیم جسمانی کالجوں میں زیادہ مؤثر ہو سکتی ہے، اس کے لیے ماحول کو صحت مندانہ بنایا جائے اور طالب علموں کو صحت اور جسمانی ورزشوں کے متعلق معلومات فراہم کی جائیں تاکہ وہ اپنے گھر اور محلے میں ایک ذمہ دار شہری کا کردار ادا کر سکیں۔ کالجز میں اس کی اہمیت بے حد زیادہ ہے، بہت اس لحاظ سے زیادہ ہے کہ یہ اس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس کو جو اپنی ہیلتھ کے بارے میں پتہ چلتا ہے، بہت سے جو ایشوز ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کرنے کا جو ہے وہ اس کے بارے میں معلومات مل جاتی ہیں، اور ہو سکتا ہے وہ اس کی وجہ سے جہاں سے پڑھ کر جائیں۔ اس میں جیسے کہ ابتدائی طبی امداد کا فرسٹ ایڈ کا ایک چیپٹر ہے، آپ نے فرسٹ ایڈ کس طرح کرنی ہے کسی بھی ناگہانی صورتحال میں، اس کے لیے کون سا جو آپ نے فارمولا ہے وہ یوز کرنا ہے، تو آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ پتہ چل جاتی ہیں پڑھ کر بھی۔ ٹھیک ہے، تو آپ ایک گھر اور محلے میں ایک ذمہ دار شہری کا کردار بھی اسی صورت میں ادا کر سکتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے کسی بھی صورت میں جو ہے وہ کس طرح کام کرنا ہے، کون سے آپ کے کام ہیں جو آپ اس کو کریں گے، تو ایک ذمہ دار شہری کا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ کویسچن ہے کہ تعلیم جسمانی بیماریوں سے بچاتی ہے؟ آف کورس بچاتی ہے۔ تعلیم جسمانی سے بہت سارے جب ہمارے پاس نالج ہوگا تو ہم لوگ بہت ساری بیماریوں سے جو ہے وہ پریونٹ کر سکتے ہیں خود کو، کیونکہ ہمیں پریکاشنس پتہ ہوں گے تو سب کچھ جو ہے وہ ہم لوگ اپنی ذات پہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، تو اس سے ہم بچ بھی سکتے ہیں بہت ساری بیماریوں سے۔ تعلیم جسمانی میں حصہ نہ لینے کی وجہ سے لوگ مختلف پیچیدہ بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھیں ڈاکٹرس کے پاس جاتے ہیں جن کو شوگر بھی ہے یا کوئی بھی ایشو ہے، ڈاکٹرز ان کو کہتے ہیں آپ واک سٹارٹ کریں، آپ جن کو شوگر ہوتی ہے ان کو تو لازمی طور پر ریکمنڈ کرتے ہیں، حالانکہ لوگ نہیں کرتے واک، اگر واک کریں تو شوگر جو ہے وہ کنٹرول کی جا سکتی ہے، اسے جو ہے وہ اس کی بہتری جو ہے وہ اس کی صورتحال نکل سکتی ہے۔ اگر ہم ایکسرسائز نہیں کریں گے تو ہماری جو بیماریاں ہیں وہ ہم پر حاوی ہوتی جائیں گی۔ تعلیم جسمانی میں حصہ نہ لینے کی وجہ سے لوگ مختلف پیچیدہ بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ پیچیدہ بیماریاں ایسی ہیں کہ جانی ان کا حل بھی نہیں ہے لیکن وہ بیماریاں موجود ہیں، اب روز نئی نئی بیماریاں جو ہمیں انوینٹ ہو رہی ہیں حالانکہ علاج ان کا انوینٹ نہیں ہوا ابھی تک، جیسے یہ کرونا کا مسئلہ ہے، حالانکہ یہ بہت پرانا ایک وائرس ہے جو پھیلا تھا پہلے جانوروں میں، لیکن
اس کے بارے میں اس کی جو ویکسین ہے وہ ابھی تک نہیں آ سکی، کوئی بھی اتھینٹک ویکسین جو ہے وہ مارکیٹ میں نہیں آئی، اور اللہ رحم کرے بہت سارے لوگوں کی اموات جو ہیں وہ ان کی وجہ کرونا بنا۔ یہ ایک سویر وائرس ہے، تو ہمیں بھی ترقی یافتہ ممالک کی طرح تعلیم جسمانی کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بیرونی ممالک میں جسمانی تعلیم کو میڈیکل کی تعلیم کے بعد دوسرا درجہ دیا جاتا ہے، یعنی فرسٹ ہر ملک میں جو مغربی ممالک ہیں وہاں پر جو پہلی تعلیم ہے میڈیکل کے بعد اس کو دوسری جو درجہ ہے وہ تعلیم جسمانی کو دیا جاتا ہے۔ مثل مشہور ہے کہ جس ملک اور قوم کے کھیل کے میدان آباد ہوتے ہیں ان کے ہسپتال ویران ہوتے ہیں، اور جس کے کھیل کے میدان غیر آباد ہوتے ہیں ان کے ہسپتال آباد ہو جاتے ہیں۔ ہم کھیلنا سٹارٹ کریں گے، ہمارے گراؤنڈز آباد ہونا شروع ہو جائیں گے، تو آٹومیٹکلی بیماریوں کی شرح اموات اور باقی جو ریشوز ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ہسپتال جو ہیں وہ ویران آٹومیٹکلی اس لیے ہو جائیں گے کہ جب ہمارا ٹائم بہت اچھا اسپینڈ ہو رہا ہے، موبائل کی بجائے ہم لوگ فزیکل ایکٹیویٹیز میں اپنا ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں، تو ہمارا جو ٹائم ہے بہت اچھا یوٹیلائز ہو رہا ہے، تو ہم بیمار بھی نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے ہسپتال جو ہیں وہ وہاں پر مریضوں کی جو پیشنٹس کی جو ریشو ہے وہ آٹومیٹکلی کم ہو جائے گی۔ کھیل کے میدان جہاں پر غیر آباد ہوتے ہیں تو اس کے ہسپتال آباد ہو جاتے ہیں۔ اب ہم اپنے ارد گرد انالیسس کریں تو ہمارے ہاں گراؤنڈس کی بے حد کمی ہے۔ اگر ہمارے ارد گرد گراؤنڈس ہیں بھی صحیح، تو وہ اتنے اچھے ہیں نہیں کہ وہاں پر جایا جائے۔ انوائرمنٹ ایسا نہیں ہے کہ فیمیلس نکل نہیں سکتی وہاں پر جا کر کھیل نہیں سکتی، وہاں پر جا کر اپنی ایکسرسائز نہیں کر سکتی، اور گھروں میں اتنی جگہ نہیں ہوتی کہ وہاں پر ہم ایکسرسائز کر سکیں۔ حالانکہ ایکسرسائز تھوڑی جگہ پر بھی کی جا سکتی ہے، اگر آپ کرنے کی کوشش کریں تو کوئی بھی انڈور ایکٹیویٹی بھی سٹارٹ کی جا سکتی ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم لوگ جو ہے وہ ایکٹیویٹی کیسے سٹارٹ کریں۔ لیکن اوپن جگہ پر ایکٹیویٹی کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو گرینری جو ہوتی ہے تازہ آکسیجن مل رہی ہوتی ہے، اور صبح کی جو ایکسرسائز یا واک ہوتی ہے وہ بے حد ضروری ہوتی ہے، اور ہم ویسے موسٹلی لوگ جو ہیں وہ نہیں کرتے، کیونکہ کسی کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، کسی نے اسکول جانا ہے، کالج جانا ہے، لیکن کالج اسکول جاتے ہوئے ہم لوگ اسی ٹائم پہ اٹھیں گے جب ہم نے اسکول جانا ہے، یا 10 منٹ رہ گئے ہیں یا 15 منٹ رہ گئے ہیں۔ نیکسٹ ہے، نو عمر افراد جرائم کی طرف راغب کیوں ہوتے ہیں؟ دور جدید کی مہذب سوسائٹی میں بیشتر جرائم عموماً نو عمر افراد کرتے ہیں، جس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ غیر معمولی حرکات کے ذریعے اپنی برتری کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں، یعنی خود کو شو آف کرنے کے لیے ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اکثر چوری، ڈاکے، لوٹ مار، دھوکے بازی اور اقدام قتل جیسے جرائم میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ ایسی صورتحال سے دو چار قوم اپنے حالات کی اصلاح کے لیے پولیس کی تعداد بڑھاتی ہے یا قوی وسائل کو جیل خانوں اور بحالیاتی اداروں پر صرف کرتی ہے۔ جب دیکھیں لوگ جو ہے وہ ان کو کرنے کو کوئی کام نہیں ملے گا، بچوں نے موبائل سے جو سیکھا وہی امپلیمنٹ اگر کرنا ہے تو وہ کیا سیکھیں گے؟ چوری ڈاکے یا لوگوں کو مار کٹائی یا کچھ بھی چھینا، سنیچنگ، کچھ بھی۔ تو ایسی صورتحال میں جو کوئی گورنمنٹ ہے وہ ان چیزوں کی روک تھام کے لیے پولیس کی تعداد ہی بڑھائے گی نا، تو اپنے وسائل کو جیل خانوں پر لگائے گی یا کوئی ایسے اداروں پر لگائے گی جہاں پر ان لوگوں کو جو ہے وہ یا تو ٹریننگ دی جا سکے یا ان کو پکڑ کر بند کیا جا سکے، اور اس کے بعد ان کی جو ہے وہ برین واشنگ کی جائے کہ یہ لوگ غلط ہیں۔ جیسے کچھ لوگ جو ہے وہ نشے کا شکار ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے جو سینٹرز بنائے جاتے ہیں تاکہ وہ وہاں پر ایڈمٹ ہوں اور وہاں پر اپنا علاج ہے وہ کروا سکیں، لیکن یہ ہمارے اس معاشرے کی پہچان نہیں ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہم اسی معاشرے کا حصہ ہیں۔ تو اپنے ارد گرد بھی اگر آپ دیکھیں تو کیونکہ جو چھوٹے لوگ ہیں وہ جلدی ان کے مائنڈس کو گریب کیا جا سکتا ہے، ان کے مائنڈس جو ہیں وہ جلدی کسی بھی چیز کی طرف جو ہے وہ آ جاتے ہیں، وہ چیزوں کو سمجھ کر نہیں کرتے، حالانکہ اور ان کو یہ دیکھیں اب دھماکوں میں کے لیے بھی جو لوگ ہیں وہ ایسے ہی بچوں کو یوز کرتے ہیں، جو مساجد میں لے جاتے ہیں ان کو ایسا سکھا دیتے ہیں کہ یہ اللہ کا کام ہے آپ اس کو کریں، وہ لوگ غلط ہیں جن کو آپ نے مارا ہے، حالانکہ وہ لوگ بھی بیچارے جان ہی ہوتے ہیں، ان کے بھی گھر بار ہوتے ہیں، لیکن بچوں سے دھماکے کروائے جاتے ہیں اور دہشت گردی میں انہی لوگوں کو ملوث کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے، جسمانی سرگرمیاں وزن کنٹرول کرنے میں کیسے مددگار ثابت ہوتی ہیں؟ جسمانی سرگرمیاں کرنے سے انسان میں موجود کیلوریز خرچ ہوتی ہیں اور چربی کی مقدار انسان میں جمع نہیں ہوتی۔ باقاعدگی سے جسمانی سرگرمیاں کرنے سے انسان کا وزن کنٹرول میں رہتا ہے۔
نیکسٹ کویسچن ہے تعلیم سے کیا مراد ہے؟ تعلیم عربی زبان کے لفظ سے ماخذ ہے جس کے معنی جاننا، سمجھنا، پرکھنا، پہچاننا، محسوس کرنا یا احساس کرنا ہے۔ یہ کویسچن ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا، تو اس میں جو تعلیم ہے یہ ایڈیکیور سے ماخوذ ہے، لاطینی لفظ سے، تو جس کے مطلب ہے، جس کا مطلب جاننا، کسی چیز کو سمجھنا، پرکھنا، یعنی کسی بھی چیز پر ریسرچ کرنا، اس پر غور و فہم کرنا، یا کسی بھی چیز کو کھول کر پڑھنے کی کوشش کرنا، یہ سب کچھ جو ہے وہ تعلیم میں آئے گا۔ تعلیم جسمانی کن کام دن کا اس کی اصلاح کرتی ہے؟ تعلیم جسمانی انسانی جسم میں گول کمر، خالی کمر، چپٹے پاؤں، ناہموار کندھوں جیسے کام دن کا اس کو دور کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ گول کمر جیسے لوگوں کا کبڑا پن ہے، خالی کمر جیسے سینہ آگے آ جاتا ہے اور پیچھے وہ ایک کبسا نظر آتا ہے، خالی کمر نظر آتی ہے۔ چپٹے پاؤں جیسے پاؤں کے نیچے محراب نہیں ہوتی۔ اس کی بھی بہت ساری وجوہات ہیں چپٹے پاؤں کی، یا تو پیدائشی طور پر ہوتا ہے، یا کسی بھی زیادہ وزن اٹھانے کی وجہ سے ہو جاتا ہے، پاؤں بالکل پلین ہو جاتے ہیں، ان کے نیچے جو ایک خمسہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، جس کو محراب بولتے ہیں، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو ناہموار کندھے یا اوپر نیچے ہو جاتے ہیں، گردن جھکا کے چلتے ہیں تو کندھے اوپر نیچے ہو جاتے ہیں، تو یہ سارے قامتی نقائص جو ہیں ان کی اصلاح کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ ابھی آپ لوگ نیکسٹ کسی چیپٹر میں تعلیم جسمانی اور یہ قامتی نقائص کے بارے میں پڑھیں گے، تو آپ لوگ اس کو انشاءاللہ زیادہ ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ کس طرح ہم ان نقائص کی اصلاح کر سکتے ہیں، کون کیسے ایکسرسائز ہیں جن کا امپلیمنٹ ہوگا تو یہ ایکسرسائزز جو ہیں وہ ہم کریں گے، تو ہمارے جو یہ نقائص ہیں ہمارے ارد گرد لوگوں میں، وہ ہم ان کو ختم کرنے کی یا کم کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہے قرآن پاک کی کس سورہ میں جسم اور علم کا ذکر آیا ہے؟ قرآن پاک کی دوسری سورہ بقرہ کی آیت نمبر 247 میں اللہ پاک فرماتا ہے اس طالوت کو برگزیدہ کیا کیونکہ وہ عقل و علم اور جسمانی قوت و طاقت میں بہتر ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے مشینی دور کے انسانی جسم پر منفی اثرات کے نام کون سے ہیں؟ جسمانی مشقت میں کمی ہے، آبادی میں اضافہ ہے، ذمہ داریاں میں اضافہ ہے، جنسی بے راہ روی ہے، غیر مطمئن زندگی ہے، معاشرتی برائیاں اور قدرتی نشو و نما میں کمی ہے۔ جسمانی مشقت میں تو آٹومیٹکلی کمی ہوگی، اب چھٹیاں تو ہم لوگ سب لوگ گھر پہ بیٹھے ہیں، ایکسرسائز کریں گے نہیں، صبح لیٹ اٹھیں گے تو ہمارے جسم کی جو بیسک ضرورت ہے ایکسرسائز وہ تو ہم اس کو مہیا کر نہیں رہے، تو آٹومیٹکلی کچھ نہ کچھ، کبھی سر درد ہے، کبھی کچھ کہیں درد ہے، کبھی کہیں درد ہے، تو اس کا ہم لوگ جو ہے وہ شکار ہوتے رہیں گے۔ اور زندگی بھی تو غیر مطمئن ہو گئی ہے، ہم لوگ عبادات سے دور ہیں، چیزوں سے، ایسی چیزیں جو ہمیں پازیٹیوٹی کی طرف لے کر آ سکتی ہیں اس سے ہم بے تحاشا دور ہیں۔ معاشرتی برائیاں جو ہیں وہ آٹومیٹکلی زیادہ ہوتی جا رہی ہیں، لوگوں کو روزگار کے موقع نہیں ملیں گے، اب جیسے لاک ڈاؤن ہو جائے گا، مواقع کم ہے لوگوں کے پاس، اور اتنی بڑی فیملیز ہیں جنہوں کو انہوں نے چلانا ہے، لیکن وہ ان کو چلانے کے لیے جب ان کے پاس نوکریز نہیں ہوں گی، ان کے پاس جابس نہیں ہوں گی، تو وہ لوگ جو ہیں وہ کمانے کے لیے، یا تو ان کے پاس سورس بھی نہیں ہے تو وہ کس گھر چلانے کے لیے کچھ نہ کچھ غلط ہی کریں گے، تو یہ سارے جو مسائل ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ تعلیم جسمانی کی کویسچن نمبر 32 ہے، تعلیم جسمانی کی اہمیت کے حوالے سے سائنسی ترقی کے منفی اثرات کے نام لکھیے۔ سستی اور کاہلی ہے، ذہنی جمود ہے، جسمانی کمزوری ہے، بے روزگاری ہے، مستقبل سے بے خبری ہے، معاشرتی ماحول میں تبدیلی، ذہنی دباؤ اور تناؤ۔ سست اور کاہل تو ہم آٹومیٹکلی ہو گئے ہیں، اور ذہنی جمود، ذہن جو ہے وہ صحیح طور پر، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیتیں دی ہیں، اتنے کرنے کے لیے کام رکھے ہیں ہمارے، لیکن ہمارے ذہن جمود کہتے ہیں کسی چیز کا جم جانا، تو ہمارے ذہن جو ہیں وہ موبائلوں پہ ہی جم گئے ہیں، یا ایسے اس پوائنٹ پہ جم جاتے ہیں جس میں ہمیں اپنے لیے جو ہے وہ انٹرسٹ فیل ہوتا ہے، یا ہم اس میں اپنا ٹائم لگا کر خوش ہوتے ہیں، جیسے ڈرامہ یا کچھ ایسا، تو یہ جو ہے ہم اس کو نیگیٹو چیزوں کی طرف یا تو استعمال کرتے ہیں، پازیٹیوٹی کی والی چیزوں کے لیے اس کو استعمال نہیں کرتے۔ ذہنی جمود ہوگا تو جسمانی کمزوری آٹومیٹکلی ہو جائے گی، کیونکہ آپ لوگوں نے پیچھے پڑھا تھا کہ ایک اچھے جسم میں ہی ایک اچھا دماغ پایا جاتا ہے، تو اچھے دماغ کی بہتری کے لیے یا اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے بے حد ضروری ہے کہ اس کا جو ذہن ہے وہ بہتر طور پر کام کر رہا ہو۔
بے روزگاری ہے، مستقبل سے بے خبری ہے۔ اب دیکھیں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سبجیکٹ رکھ لیتے ہیں، ہر روز نئے سبجیکٹس انٹروڈیوس ہو رہے ہیں، لیکن بچوں کو پتہ نہیں ہے، بچوں کو ایڈمیشنس نہیں ملتے، لیکن وہ کسی نہ کسی جگہ پہ ایڈجسٹ ہونا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو وہ کہیں نہ کہیں ایڈمیشن لے لیتے ہیں، یا کچھ ایسا سٹارٹ کر دیتے ہیں جس کا ان کو فیوچر تو پتہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے کام سٹارٹ کر دیا ہوا ہے، اور معاشرتی ماحول میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ جب ایسے مسائل ہوں گے جہاں پر، تو آٹومیٹکلی ایسے حالات ہی رہیں گے، ماحول میں بھی تبدیلی ہو جائے گی، ذہنی دباؤ اور تناؤ کا شکار ہوگے، بے روزگاری ہوگی تو ذہنی دباؤ بھی ہوگا، تناؤ بھی ہوگا، لوگ اتنا پڑھ لیتے ہیں لیکن اس کے بعد ان کو جابس نہیں ملتی، تو آج کل کا جو 90% یوتھ ہے وہ اسی مسئلے کا شکار ہے کہ ان کے پاس جابس نہیں ہیں، ان کے پاس کرنے کے لیے کام نہیں ہے۔ آج ہمارا فرسٹ چیپٹر کے شارٹ آنسرس جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں، تو کل سے ہم لوگ انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر سٹارٹ کریں گے، بلکہ اسی چیپٹر کے لانگ کویسچنس کریں گے سٹارٹ ہم لوگ انشاءاللہ تعالی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھیں، اور آج کا لیکچر ہم لوگ اینڈ کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو بہت شوق سے اور انٹرسٹ سے آپ لوگ اس لیکچر کو سنیں گے، اور اس کو یاد کرنے کی بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔